दोस्तों, मेरा नाम राफिया है। मैं कराची का रहने वाला हूँ। मेरे अब्बू बैंक मुलाजिम हैं। ये आज से कोई 5 साल पुरानी बात है। जिस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी और मैं नवी जमात के इम्तिहान से फारिग होकर छुट्टियां गुजार रहा था। अपनी अम्मी का तारुफ करवाता चलूं कि उनकी उम्र उस वक्त 42 साल थी और अब्बू की उम्र 48 साल थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरे अब्बू को ऑफिस के काम के सिलसिले में लाहौर के बैंक जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए। वहीं अब मैं ज्यादातर टाइम अपना टीवी देखने या बाहर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में मसरूफ रहता था। सुबह देर से उठता था, देर से नाश्ता करता था। मोबाइल तो अभी तक मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे दिलाया ही नहीं था। मुझे उसी उम्र में अपने क्लास फेलोज के जरिए वो फिल्में देखने का चस्का लगा, लेकिन मैंने कभी हाथ का इस्तेमाल नहीं किया था, बस सहलाया करता था। एक दिन मामूल के मुताबिक मैंने नाश्ता करके कंप्यूटर खोला तो दिमाग में फिल्में देखने का ख्याल आया। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, लेकिन कुंडी लगाना भूल गया। जल्दी जल्दी में मैंने कंप्यूटर खोला और नेट पे एक फिल्म माँ और बेटा के नाम से लगा ली, जिसमें एक 16-17 साल का लड़का एक बड़ी उम्र की औरत को खुश कर रहा था। दोस्तों, मेरे दिल में कभी अपनी माँ के लिए अंधा ख्याल नहीं आया था। मैं फिल्म देखने में इतना मगन था कि मुझे अपनी अम्मी की आवाज भी ना सुनाई दी। कंप्यूटर का रुख दरवाजे की तरफ होता था। मेरे होशो हवास तब उड़े जब अम्मी की जोरदार आवाज मेरे कानों में गूंजी, जो कमरा खोले मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अम्मी इंतहाई हैरतों गुस्से के आलम में कभी कंप्यूटर पे लगी फिल्म को देखती और कभी मुझे ऊपर से नीचे तक देखती। मेरी तो स्थिति ही गुम हो गई थी दोस्तों, और मैं खड़ा कपकपा रहा था जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। इसी दौरान मैंने ये भी नोट किया कि मेरे लिबास में मेरा काम आगे से काफी उठा हुआ था, जिसे अम्मी ने भी नोट कर लिया था। फिर अम्मी की आवाज गूंजी, अच्छा तो ये काम करते हो तुम? आने दो तुम्हारे अब्बू को, बस 2-3 दिन तक आ जाएंगे, तुम्हारी खैर नहीं अब देखना। अब तुम ये कहकर वो जोर से दरवाजा बंद करके चलती बनी और मैं वहीं सख्ते के आलम में खड़ा रह गया। मैं वहीं सख्ते के आलम में अपने बिस्तर पर गिरा, आंखों से आंसू जारी थे और इसी आलम में सोचते सोचते मैं सो गया। और आंख उस वक्त खुली जब दोपहर 2 बजे अम्मी की आवाज आई, बेशरम इंसान, दफा होकर खाना खा लो। मुझे अम्मी का ये रवैया सख्त नापसंद लग रहा था। अंदर ही अंदर दिल कड़ रहा था। मैंने उठकर वॉशरूम से मुंह हाथ धोकर खाना खाने के बजाय घर से बाहर निकल गया और फिर रात 8 बजे घर वापस आया। जब वापस आया तो अम्मी सख्त गुस्से में पूछने लगी, कहाँ दफा हो गए थे? जरा भी एहसास नहीं तुम्हें? बताकर भी नहीं गए? अंदर जाकर मुंह हाथ धो लो। और मैं खाना लगा रही हूँ। मैं जाकर बाथरूम में घुस गया, नहा धोकर आधे घंटे बाद निकला, लेकिन मेरे चेहरे पर रोने के आसार सुबह के पड़े हुए थे, जिसे अम्मी ने भी देख लिया था। अम्मी ने खाना लगाया और काफी देर खामोशी के बाद मुझसे पूछा कि राफिया, तुमने ये इतनी फिल्में देखना कहाँ से सीखी हैं? और तुम इतनी सी उम्र में इतने खराब काम कैसे करने लग गए? अम्मी ये बातें कह रही थी और मेरी आंखों से आंसू जारी होने लग गए। एकदम खाना खाते खाते मैं अम्मी के पैरों में गिर गया और रो रो कर माफी मांगने लग गया। अम्मी मुझे माफ कर दें, आइंदा के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। आप प्लीज अब्बू को मत बताइएगा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। अम्मी को भी मुझ पर तरस आया और मुझे अपने पाँव में से उठाया और कहने लगी, अच्छा नहीं बताऊंगी बेटा, लेकिन तुमने ये सब देखना कहाँ से सीखा और किसने बताया? इन सब चीजों के बारे में मैंने अम्मी को साफ बता दिया कि अम्मी मेरे क्लास फेलोज ने सिखाया है। अम्मी ने भी कहा, बड़े ही खबीस होते हैं ऐसे लड़के, उनसे दूर रहा करो। फिर अम्मी ने मेरे आंसू साफ किए और मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहा, मेरा शहजादा बेटा है ना? फिर अम्मी मुझे माथे पर प्यार करने लगी। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी अब तो नाराज नहीं है ना मुझसे? अम्मी ने कहा, नहीं। फिर अम्मी ने मजाक मजाक में कहा, वैसे राफिया, मुझे पता नहीं था कि तुम भी इतनी जल्दी जवान हो गए हो, और हंसने लगी।
امی کی بات پر میں شرمندہ سا ہو گیا۔ پھر امی نے مجھے اٹھایا اور کہا چلو سو جاؤ اپنے کمرے میں جا کر، اور امی بھی سونے چلی گئیں۔ اگلے دن سو کر اٹھا تو امی نے مجھے پیار سے جگایا اور ناشتہ لا کر دیا۔ میں ناشتہ کر کے کمپیوٹر پر گیم کھیلنے لگ گیا۔ امی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد امی کی آواز آئی، رافیہ بیٹا یہاں آنا ذرا۔ میں آ گیا تو امی الماری کی اوپر سے کچھ سامان نکال رہی تھیں اور کہا کہ تم کرسی اسٹول کو پکڑو ذرا، میں سامان نکال لوں بیٹا۔ میں اسٹول پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک میری نظر امی کے لباس پر پڑی۔ امی نے آج بہت ہلکی سفید کلر کی سلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور میرے سامنے بھی اکثر وہ دوپٹہ نہیں لے کر رکھتی تھیں۔ جب وہ سامان اتار رہی تھیں تو پیچھے سے ان کی میز میں سے ان کا برا نظر آ رہا تھا اور نیچے سے بھی باہر کو نکلی ہوئی بیگ ہلکی ہلکی نظر آ رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے امی کو اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہا اور امی کے بارے میں خراب خیالات آنے لگے۔ اچانک امی ایک پیٹی اوپر سے اتار کر مجھے پکڑانے کے لیے پیچھے کو مڑ کر نیچے جھکنے لگیں تو امی کے کٹورے میرے سامنے باہر آنے کو بےتاب تھے۔ 36 کے پیالے امی نے پھر ایک دو شاپر اور اتارے اور مجھے پکڑا دیے کہ نیچے رکھ دو۔ پھر نیچے اترنے لگیں اور سامان اٹھا کر اس میں سے کچھ چیزیں نکالنے لگیں۔ میں بھی امی کی مدد کروانے لگا۔ میں نے صرف سلوار اور بنیان پہن رکھی تھی۔ اسی دوران میری نظر اپنے نیچے پڑی تو میرا کام تمبو بنا ہوا تھا۔ میرے نیچے سے بنی اٹھان کو امی نے بھی نوٹس کر لیا تھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ خیر پیٹی میں سے سامان نکلوا کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور امی کام میں مصروف ہو گئیں۔ امی دوپہر کا کھانا بنا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پیاس لگی اور میں پانی پینے کے لیے کچن میں گیا تو امی دوسری طرف منہ کر کے سبزی کاٹ رہی تھی اور فریج کا رخ پیچھے تھا۔ میں پانی کی بوتل فریج میں سے نکال رہا تھا اور میرا رخ امی کی طرف تھا۔ میری نظر امی کے پیچھے پر پڑی تو میرا دماغ پھر خراب ہو گیا۔ ایک بار اور میرے بلے نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اچانک امی نے چیخ ماری کہ چھپکلی چھپکلی، اور ایک دم ڈر کے مارے پیچھے کو ہوئی اور میرے ساتھ آگے سے ٹچ ہو گئیں۔ میرا مٹھو تو اٹھا ہوا تھا۔ امی جیسے ہی پیچھے کو ہوئی تو پہاڑی کی دراڑ میں میرا حرامی گھسنے کو ہو گیا اور ہم دونوں دیوار کے ساتھ جا لگے۔ امی میرے ساتھ چپچک سی گئی تھی۔ میرے حرامی کو انہوں نے محسوس کر لیا تھا اور ایک دم سے الگ ہو گئیں۔ میں نے کہا امی کہاں ہے چھپکلی؟ تو کہنے لگی وہاں۔ تو میں نے کہا اچھا آپ سائڈ پہ ہو جائیں میں دیکھتا ہوں، لیکن مجھے وہاں کوئی چھپکلی نظر نہیں آئی۔ تھوڑی دیر تلاش کے بعد میں نے کہا امی نہیں ہے چھپکلی، چلی گئی ہے شاید۔ امی نے کہا نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے رافیہ۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، آپ اندر چلیں۔ میں نے کہا امی آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ میرے کمرے میں آ جائیں، تھوڑی دیر بیڈ پر آرام کر لیں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے۔ امی میرے بیڈ پر لیٹ گئیں اور میں امی کا سر دبانے لگ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کے بعد امی اٹھ گئیں اور کھانا بنانے کچن میں چلی گئیں۔ دوپہر کے کھانے تک 5 بج چکے تھے۔ امی نے مجھے کھانا دیا اور میں کھانا کھا کر باہر نکل گیا۔ پھر رات کو 9 بجے گھر آیا۔ میں گھر میں 9 بجے داخل ہوا تو امی کچن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ دوپہر کو جب امی میرے ساتھ لگی تھی تو اس چیز کو انہوں نے مائنڈ بھی نہیں کیا تھا۔ اسی سوچ کے تحت میں جا کر امی کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور ان کے گلے میں باہیں ڈال لیں۔ امی ایک دم جھنک سی گئیں اور کہنے لگی کیا بات ہے، آج بڑا پیار آ رہا ہے اپنی ماں پر۔ میں نے کہا ہاں امی آپ ہیں ہی اتنی پیاری اور خوبصورت۔ امی نے کہا اچھا جی۔ میں نے کہا جی امی۔ میں 1 منٹ تک امی کے گلے میں باہیں ڈالے پیچھے کھڑا رہا، جبکہ پہاڑی اور میرے مٹھو میاں کے درمیان 2-3 انچ کا فاصلہ تھا۔ میں نے ٹراؤزر اور شرٹ پہن رکھی تھی۔ میرا مرغا اٹھ چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے ہوا اور ہلکا سا اسے لگا لیا۔ اسی طرح میں نے 3-4 بار یوں جانے انجانے میں آگے ہو کر شنٹو لگایا۔ امی نے کچھ نہیں کہا۔ جب میں نے دیکھا کہ امی کچھ نہیں کہہ رہی تو میں نے ہمت کر کے اپنے رستم کو پکڑا
اور امی کی پہاڑی کے دونوں سائڈوں کے درمیان ان کی شمیز سمیت تھوڑا اندر تک دبا دیا۔ امی سہم سی گئیں اور ایک ہی جگہ پر کھڑی ہو گئی، اپنے وجود کو حرکت نہیں دی۔ امی کو بھی اچھی طرح پتا چل چکا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اچانک میں نے امی سے کہا، امی آپ بہت خوبصورت اینڈ سیکسی ہو۔ امی نے کہا، چپ بے شرم، اپنی ماں کے ساتھ ایسی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تمہارے ابو سے کہنا ہی پڑے گا، رافیہ اب بڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی کا سوچو۔ میں کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا کہ امی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ امی نے کہا، کیوں نہیں کرنی؟ جوان ہوتے جا رہے ہو۔ میں نے کہا، جی امی یہ تو آپ نے ٹھیک کہا۔ اب میں آگے کو ہو کر امی کے ساتھ جڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب کی بار امی نے بھی رسپانس دیا اور اپنی پہاڑی کی دونوں سائڈوں کو نرم اور سخت کرنے لگی۔ کبھی کھول دیتی تو کبھی دونوں حصے زور سے دبا دیتی۔ امی کو بھی سکون مل رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے امی کی گردن پہ پپی کر لی تو امی طرف سی گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اچانک مجھے اپنے بلے پر امی کا نرم ہاتھ محسوس ہوا۔ اب امی میرے بنٹی کی لمبائی کو ناپ رہی تھی۔ میں نے پہلی بار امی کی پچھلی کھڑکی پر ہاتھ رکھا اور دونوں سائڈوں کو کھول کر مرغے کو حرکت دی۔ امی سہم سی گئیں اور پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ امی کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، چہرے پر پریشانی اور سکون کے بیک وقت اثرات تھے۔ امی نے کہا، رافیہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہاری ماں ہوں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا، امی آپ بھی جوان ہیں اور مجھے معلوم ہے دل آپ کا بھی کرتا ہے، ابو بھی آپ کی خواہش ٹھیک سے پوری نہیں کر پاتے ہوں گے۔ امی نے کہا، رافیہ چپ کرو، شرم کرو، تم اتنی غلط بات کرو گے مجھ سے؟ میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں نے کہا، امی اب سوچنے بوجھنے کا ٹائم گیا، میں آپ کا بیٹا ہوں، یہ راز راز ہی رہے گا، میں آپ کو اپنا آپ دے دوں گا اگر آپ میری خواہش کا خیال رکھیں گے۔ امی نے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور کہا، چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی۔ امی کی آنکھوں سے میں اپنی خواہش پر پانی پھرتا دیکھ کر سخت مایوس ہو گیا اور کانپتی ٹانگوں سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور سوچتے سوچتے مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ میں سو کر اگلے دن دیر سے اٹھا اور رات کی باتیں میرے دماغ میں گردش کر رہی تھیں۔ سخت دماغ خراب تھا۔ امی نے جو میرے ساتھ کیا، اب میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں امی کو چوک کر ہی رہوں گا۔ دوستوں، کیسے رافیہ نے اپنی ماں کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے راضی کیا اور کیسے اس کی شریف ماں ہنسی خوشی اس کے ساتھ وہ سب کرنے لگی